یحسن تحسینن، یہ باب تفعیل سے آتا ہے جس کا معنی ہوتا ہے اچھا کرنا، خوبصورت کرنا، خوبصورت بنانا۔ اور التجوید جود یجوج یجود تجویدن، یہ بھی باب تفعیل سے ہے جس کے معنی ہوتے ہیں عمدہ کرنا، اچھا کرنا۔ تحسین التجوید کا مطلب یعنی بہترین اور عمدہ تجوید کی کتاب۔ اور تجوید آپ جانتے ہیں وہ کتاب ہے جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کو صحیح صحیح پڑھ سکیں، صحیح صحیح اس کو یاد کر سکیں۔ تجوید کی غلطی اگر کسی کے پاس موجود ہے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے، تو یہ قابل گرفت ہوتی ہے، اور ایسے لوگوں کو قرأت میں اچھا نہیں سمجھا جاتا ہے۔ جن کی تجوید ٹھیک ہوتی ہیں ان کا لہجہ، ان کا پڑھنے کا انداز، ان کی آواز گرچہ بہت ٹھیک نہیں ہے، بہت اچھی نہیں ہے، لیکن تجوید بڑی پیاری ہے، اور تجوید کے ساتھ تمام رعایت کرتے ہوئے تجوید کے اصول اور ضوابط، تو پھر وہ شخص سب کی نظر میں، اور خاص کر کے قراء جو قاری حضرات ہوتے ہیں ان کی نظر میں ان کی قرأت کی دلیل ہوتی ہے، اور انہیں کہا جاتا ہے کہ یہ اسی طریقے سے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور وہ شانہ بشانہ اور امت تک صحابہ نے، ہمارے سلف نے پہنچایا ہے، بالکل ٹھیک وہی طریقہ ہے۔ تجوید کے پڑھنے کے بہت سارے فائدے ہیں۔ ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ کلام اللہ کو، یعنی اللہ کی کتاب قرآن مجید کو صحیح سے پڑھنا آتا ہے، اس کی صحیح تلاوت ہم سیکھ جاتے ہیں، اور صحیح تلفظ اس کی ادائیگی ہمیں اس سے معلوم ہوتی ہے۔ تجوید نہ پڑھنے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ ہمیں قرآن مجید سے لگاؤ اور اس سے شغف کم ہو جاتا ہے، کیونکہ جن کے پاس تجوید نہیں تو اب وہ تجوید والے شخص کے سامنے اگر پڑھیں گے تو وہ ان کی غلطیاں نکالیں گے، اور غلطیاں ایسی ہوں گی کہ بعض دفعہ جو انسان کو نہیں سمجھ میں آتا کہ میری غلطی ہے، لیکن جو تجوید کے اصول جانتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہاں پر غلطی ہو رہی ہے۔ اس کی ایک مثال سمجھ لیجیے۔ مثال، قرآن مجید پڑھتے ہوئے ایک شخص تجوید کی رعایت کر رہا ہے لیکن اس میں غلطی کر رہا ہے، جیسے قرآن میں بہت جگہ پر آپ کو یعلمون اور تعلمون کی آیتیں یا آیتوں کے اندر الفاظ ملیں گے۔ کوئی قاری پڑھتے پڑھتے کہیں قل یا ایوہا الکافرون، کافرون، یہ صحیح ہے یا غلط؟ یہ کون بتائیں گے؟ یہ تجوید کے ماہرین بتائیں گے، کیونکہ کافرون بولتے ہی سمجھ میں آ گیا، جنہوں نے تجوید پڑھی ہے، جن کو اصول تجوید معلوم ہے، کہ انہوں نے کافرون کو کافرون پڑھا، مجہول پڑھا، معروف کو مجہول پڑھا۔ معروف مانے جو پہچانی ہوئی چیز، اور مجہول جو معلوم نہ ہو، یعنی گویا کہ یہ طریقہ معلوم نہیں ہے، ان کا جو پڑھنے کا طریقہ ہے یہ مجہول پڑھا جا رہا ہے، اور مجہول پڑھا جانا یہ اصول تجوید کے سراسر خلاف ہے۔ اور اگر وہ شخص جانتا ہے اس چیز کو، تجوید کے اصول کو، اس کے بعد بھی وہ جان بوجھ کر کے ایسا پڑھ رہا ہے، کوئی بھی قاری یا قاریہ، تو پھر وہ گنہگار ہے۔ اللہ اکبر! تو یہ چیز تجوید کے تعلق سے ہمیں بڑی حساس ذہنیت کے ساتھ سیکھنا ہے، سمجھنا ہے۔ ایسے ہی تجوید کے تعلق سے کچھ تجوید میں غلطیاں
یعنی قرأت کرتے ہوئے قرآن کی لوگ عام طور پر لہن جلی اور لہن خفی کے مرتکب ہوتے ہیں۔ لہن کے معنی ہوتا ہے غلطی، لہن جلی کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسی غلطی جو بالکل واضح ہے، جو موٹی موٹی غلطیاں ہیں، جیسے ابھی میں نے آپ کو ایک مثال دی، اور اس کی اور ایک مثال جیسے ہمارے گاؤں والے جی کیسے پڑھتے ہیں، الحمد للہ رب العالمین۔ تو یہ جو طریقہ ہے نا، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ تجوید کے خلاف ہی اس کو لہن جلی کہتے ہیں، یعنی بالکل اوپن، سب جانتے ہیں کہ یہاں پر تجوید کی کوئی رعایت نہیں کی جا رہی ہے۔ اچھا، اب اسی کے ساتھ ساتھ اس کو لہن جلی کہتے ہیں، لہن خفی یعنی کہ غلطی تو ہے لیکن یہ بہت باریک غلطی ہے جو صرف تجوید کے ماہر ہی نہیں جانتے ہیں۔ اب ایک انسان مسلسل قرآن پڑھ رہا، قرآن پڑھتے 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 اس نے کہیں پر امالہ کر دیا، کہیں پر روم کر دیا، یعنی کہ یعنی جہاں پر پیش پیش تھا وہاں واو کی بو آنے لگی اس کے پڑھنے میں، کہیں پر صفات میں اس کی غلطیاں ہو گئی، جیسے کچھ بلکہ الفاظ تو بہت سارے ہیں، 29 حروف ہے ٹوٹل، ان حروف کی ادائیگی میں صفات کا بھی بڑا کردار ہے۔ صفات مطلب یعنی اس کے اندر رخوہ، شدت، نرمی، کون سی صفت پائی جا رہی ہے، سیٹی والی، ان چیزوں کا خیال کرنا بہت ضروری ہے۔ مثال کے طور پر زال میں اور زام، زال اور زامیں عام طور پر بھائیوں اور بہنوں میں غلطیاں ہو جاتی ہیں، اور لوگ کیا ہے عام طور پر اس میں توجہ نہیں دیتے، تو ذالک الکتاب کو ذالک الکتاب بول دیتے ہیں۔ یہاں پر ایک تو آپ کو لحن دکھ رہا ہے، غلطی ہے، کہ یہ لحن خفی ہے، جس کے اندر یہ وضاحت کیا جا رہا ہے کہ یہاں پر انہوں نے زال کو زا کی شکل اختیار کر کے اس انداز سے انہوں نے پڑھا ہے، اس کے اندر سیٹی کی آواز آ گئی۔ یہ سیٹی جو ہے یہ صفت ہے اس زا کی، جس کو انہوں نے زال کے اندر پیدا کر، تو اس سے کیا ہے معنی میں تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ جان بوجھ کر اگر کیا جائے تو پھر یہ گناہ ہے، اس لیے اس کا جاننا بے حد ضروری ہے۔ تو تجوید کا پڑھنا اس لیے بھی ضروری ہو جاتا ہے کیونکہ ہمیں اللہ نے ایسی مقدس کتاب، اپنا ایسا مقدس کلام دیا ہے کہ جس کے پڑھنے پر ایک حرف پر 10 نیکی ہے، اور ایک حرف پر 10 نیکی ہے، اور ایک انسان جب الف لام میم پڑھتا ہے تو اسے 30 نیکی دی جاتی، کیونکہ الف لام میم تین حرف، الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، اس طریقے سے 3 حروف آپ پڑھیں گے تو 30 نیکیاں ملیں۔ تو تجوید، تحسین التجوید کا مطلب آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے، یہ آپ ہمارے شیخ شہید سید واجد حسین حسن مدنی حفظہ اللہ کی لکھی ہوئی اور مرتب کی ہوئی کتاب ہے۔ پیج نمبر 2 پر محتویات، محتویات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ کتاب کن کن چیزوں کو شامل ہے، اس کتاب کے اندر آپ کو کیا کیا چیزیں پڑھائی جائے گی، اور کیا کیا چیزیں اس کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہیں، اور کون کون سی چیزوں کے تعلق سے باتیں موجود ہیں۔ تو پوائنٹ نمبر 1 میں کہا گیا کہ حروف اور مخارج، اس کتاب کے پہلے چیپٹر میں بتایا جائے گا کہ تمام حروف کتنے ہیں اور ان کے ٹوٹل کتنے مخارج ہیں، یعنی یہ مخارج کا مطلب یہ کہاں سے ادا ہوتے ہیں، انشاءاللہ اس کے اوپر بھی تفصیلی گفتگو آئے گی جہاں اس کا وقت ہوگا۔ پوائنٹ نمبر 2 ہے کہ لام جلالہ، لام جلالہ مطلب اللہ، اللہ کا جو لام ہے اس لام کو لام جلالہ کہتے ہیں، اور حرف را کے پر اور باریک ہو پڑھنے کے قاعدے، یہ پوائنٹ نمبر 2 ہے۔ لام جلالہ یعنی اللہ کا نام کب پر ہوگا، کب باریک ہوگا، یعنی کب اللہ پڑھا جائے گا، کب اللہ پڑھا جائے گا، کب اللہ پڑھا جائے گا، کب اللہ پڑھا جائے گا۔ تو لام جلالہ کے پڑھنے کا، پر اور باریک پڑھنے کا قاعدہ، اسی طریقے سے را اور رے، اور را اور را رے، اس طریقے سے جو دونوں باریک اور پر پڑھنے کے جو قاعدے ہیں
وہ پوائنٹ نمبر 2 میں انشاءاللہ ہم اس کی جگہ پر پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے میم اور نون مشدد کے قاعدے، نون اور میم مشدد کے قاعدے کیا ہیں، وہ بھی اپنی جگہ پر انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، گننا کے جو قاعدے بولتے ہیں جسے۔ نمبر 4، میم اور نون ساکن اور تنوین کے قاعدے۔ میم ساکن الگ ہے، نون ساکن الگ ہے، اور سب کے الگ الگ قواعد موجود ہیں۔ وہ انشاءاللہ تعالی آپ جہاں اس کا چیپٹر نمبر 4 آئے گا وہاں پر آپ اس کو تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ اس کے بعد 5واں پوائنٹ ہے مد کے قاعدے۔ مد کتنے طرح کے ہوتے ہیں، مد کی کتنی قسمیں ہیں، اور اس میں پھر اس کی تفصیل کیا ہے انشاءاللہ تعالی۔ گویا کہ پوری کتاب کا خلاصہ آپ کو پیج نمبر 2 میں ملے گا کہ یہ ساری چیزیں ہم کو پڑھنی ہیں جی۔ اب پیج نمبر 3 سے ہم شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اصل آپ کی کتاب کی شروعات اور آغاز یہاں سے ہو رہا ہے، اور تجوید کا پڑھنے کا مقصد میں نے آپ کو بتا دیا، اور اس کی جتنی بھی باتیں آپ کو پڑھائی جائیں ان کو آپ کو زبانی یاد کرنا ہے جی، زبانی یاد کرنا ہے۔ دیکھیے عنوان قائم کیا جا رہا ہے، اوپر ہیڈ لائن یہ ہے کہ تجوید سیکھنا کیوں ضروری ہے۔ سوال یہ ہے، تجوید سیکھنا کیوں ضروری ہے، کیوں ہم سیکھ رہے ہیں؟ جب ہم بہت سارے علوم سیکھتے ہیں دنیا میں، تو اسی طریقے سے تجوید کا بھی ایک علم ہے، تو کیوں سیکھنا ضروری ہے؟ تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ اب یہاں پر پوری تفصیل کے ساتھ اس کے جوابات ہیں آپ کے سامنے۔ سب سے پہلے کہتے ہیں تجوید کا لغوی معنی۔ لغوی کا مطلب ہے ڈکشنری کے حساب سے، عربی جو ڈکشنری ہوتی ہیں اس کے حساب سے تجوید کا لغوی معنی کیا ہے؟ تو کہتے ہیں تجوید کا لغوی معنی جود یجود تجویدن، جس کے معنی ہوتا ہے اچھا کرنا، بہتر بنانا۔ یہ لغوی معنی ہے، ڈکشنری کے حساب سے اس کا معنی ہے جود یجود تجویدن کے معنی اچھا کرنا، بہتر بنانا۔ لیکن ہم جس کو تجوید کہتے ہیں وہ تجوید کا جو معنی اگر ہمیں سمجھنا ہے تو وہ تجوید کا اصطلاحی معنی ہوتا ہے، جس کے کیا معنی ہے؟ دیکھیے تجوید کا اصطلاحی معنی یعنی اس کی تجوید کا تفصیلی معنی کیا ہے؟ تجوید کا تفصیلی معنی ہے حروف کو اس کے مخارج اور کلمات کو اس کے صفات کے ساتھ ادا کرنا۔ حروف کو اس کے مخارج، جیسے ایک مخرج، ایک حرف ہے، کیا حرف ہے؟ الف۔ الف ایک حرف ہے، اس کا کیا مخرج ہے؟ حروف کو اس کے مخارج، یعنی ایک طرف حروف ہیں اور ایک طرف اس کے مخارج ہیں۔ تو ایک حرف مثال کے طور پر میں نے آپ کو بتایا کہ الف ہے، الف ایک حرف ہے، اس کا مخرج کیا ہے؟ آپ پڑھیں گے آگے جا کر کے الف کا مخرج منہ کی خالی جگہ، منہ جو ہمارا جو منہ ہے اس کی جو خالی جگہ ہے وہ اس کا مخرج ہے۔ مخرج کے مطلب ہوتا ہے نکلنے کی جگہ، مخرج کا مطلب ہوتا ہے نکلنے کی جگہ، یعنی یہ حرف کہاں سے نکلتا ہے اس کو مخرج کہتے ہیں، اسی کی جمع مخارج ہے۔ حرف کی جمع حروف اور مخرج کی جمع مخارج۔ حرف کے معنی جو ہیں تمام حروف الف سے یا تک ہیں، ان کو حروف کہتے ہیں۔ ان الف سے یا تک کے حروف کو نکالنے کا جو طریقہ ہے اس طریقے کو مخرج کہتے ہیں عربی زبان کے اندر۔ گویا کہ الف کا مخرج یہ ہوا کہ منہ کا خالی حصہ۔ ایسے ہی ایک اور حرف مثال کے طور پر با ہے، با ایک حرف ہے، اس کا مخرج کیا ہے؟ دونوں ہونٹ میں آسان بتا رہا ہوں، آپ آگے انشاءاللہ پڑھیں گے وہاں پر اس طریقے سے آپ یاد کریے گا۔ مثال کے طور پر با کا مخرج دونوں ہونٹوں کا تری والا حصہ، یہ دو ہونٹ جو جس سے ہم بولتے ہیں، جس سے ہم کھاتے ہیں، چکھتے ہیں، ان دونوں ہونٹوں کا تری والا، تری بولے تو وہ حصہ جہاں پر تھوک لگتا ہے، بار بار تھوک لگتے رہتا ہے، اس کو تری والا حصہ بولتے ہیں۔ تو دونوں ہونٹوں کا تری والا حصہ اس سے با ادا ہوتا ہے۔ تو با ایک حرف ہے اور مخرج کیا ہے؟ دونوں ہونٹوں کا تری والا ہے، اس کو کہتے ہیں حروف کو اس کے مخارج اور کلمات کو اس کی صفات کے ساتھ ادا کرنا۔ کلمات یعنی کہ آپ جتنے کلمات پڑھتے چلے جائیں گے، ایک کلمہ جیسے کہ سفر،
ایک کلمہ جیسے کہ شدت، اس کو ہمیں ادا کرنا ہے، اس کی صفات کیا پائی؟ دیکھیں میں شدت، شدت، تو شدت میں کیا پایا جا رہا ہے؟ یعنی سختی پائی جا رہی ہے، یہ اس کی صفت ہے۔ اور صفر، صفر میں کیا ہے؟ آواز موٹی ہو رہی ہے، اچھا اس کو مستعلیہ کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے کلمات کچھ جو ہوتے ہیں وہ نرمی سے، سفر، سین فارا سفر، اس کو رخوہ بولتے ہیں، نرمی کے ساتھ ادا۔ سفر الگ ہوتا ہے، سفر الگ ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے کلمات کو اس کے صفات کے ساتھ ادا کرنا، یہ دو باتوں کے جاننے کا نام تجوید ہے۔ گویا کہ آپ جتنی بھی تجوید کی کتابیں پڑھیں گے، ان تمام تجوید کی کتابوں کے اندر اصطلاحی تعریف آپ کو یہی ملے گی کہ تجوید کا مطلب ہوتا ہے کہ حروف کو اس کے مخارج اور کلمات کو اس کے صفات کے ساتھ ادا کرنا، اس کو تجوید کہتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 3 ہے تجوید سے پڑھنے کا حکم، یعنی ہم قرآن جو تجوید کے ساتھ پڑھتے ہیں یا پڑھنا چاہیے، اس کا کیا حکم ہے؟ کیا یہ حکم واجب ہے یا مستحب ہے، مسنون ہے، جائز ہے، پڑھ سکتے ہیں، نہیں پڑھ سکتے ہیں، پڑھنا ضروری ہے؟ کیا حکم ہے تجوید سے پڑھنے کا؟ قرآن کیا حکم ہے؟ تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، سورۃ المزمل کی آیت نمبر 4 میں اللہ نے فرمایا قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھیے، مطلب حکم ہے اس میں، تورتل، پڑھیے، حکم ہے، آرڈر ہے اللہ کی طرف سے۔ جب آرڈر ہو کہیں پر کسی بھی جملے کے اندر، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ چیز واجب ہے، یعنی اس کا کرنا ضروری ہے، اگر نہیں کریں گے تو گنہگار ہوں گے۔ تو تجوید پڑھ کر کے، سیکھ کر کے، اس کے مطابق قرآن پڑھنا یہ ضروری ہے، یہ واجب ہے۔ اگر اس سے ہٹ کر کے اگر کوئی شخص قرآن کی تجوید کی قرآن پڑھنے کی کوشش کرتا تو وہ گنہگار ہوگا۔ تو تجوید سے پڑھنے کا حکم کیا ثابت ہوا؟ ثابت یہ ہوا کہ قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھا جائے۔ اگلا پوائنٹ ہے پوائنٹ نمبر 4 کہ ترتیل کا مطلب کیا ہے؟ ترتیل آیا نا، قرآن کو ترتیل سے پڑھیے، مطلب ترتیل کا مطلب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کا معنی یوں بیان کیا کہ ہوا تجوید الحروف و معرفت الوقوف، هو تجوید الحروف و معرفت الوقوف، یعنی حروف کو ان کے مخارج کے ساتھ پڑھنا، حروف کو ان کے مخارج کے ساتھ پڑھنا، تجوید الحروفی، تجوید الحروفی، حروف کو ان کے مخارج کے ساتھ پڑھنا، ومعرفت الوقوف، اور وقف کی پہچان کرنا۔ وقف کے معنی ہوتا ہے ٹھہرنا، رکنا، جیسے الف لام میم، میں رک گیا، یہاں پر رکنا، اس کو وقف کہتے ہیں۔ ذالک الکتاب، یہ بھی وقف ہے۔ اب میں کہوں ذالک الکتاب، یہ وقف غلط ہوا۔ تو وقف کیسے کریں گے؟ اس کی پہچان، اس کی پہچان ہونی چاہیے۔ تو تجوید کا، ترتیل کا مطلب یہ ہوا کہ حروف کو ان کے مخارج کے ساتھ، 29 حروف ہیں، ان کو 17 مخارج کے ساتھ کس طریقے سے ادا کریں گے، اس کو جاننا ضروری ہے، اس کو پڑھنا ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وقف کی پہچان بھی ہونی چاہیے۔ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جود القرآن، جود القرآن، قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھو۔ انہوں نے خود اس چیز کو واضح کیا، جودو القرآن، قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا یہ فرمان ہے۔ مطلب یہ ہے تجوید کے ساتھ پڑھو، مطلب اس کو ترتیل کے ساتھ، حروف کو ان کے مخارج کے ساتھ ادا کرتے ہوئے، اور وقف کی پہچان کے ساتھ مکمل طریقے سے ادا کروں۔ اب دیکھیے میں اس کی ایک مثال دوں، اس لیے کہ قرآن پڑھتے ہوئے جو لوگ غفلت سے کام لیتے ہیں وہ بہت ساری غلطیاں کر جاتے ہیں، اور معنی میں پورا بدلاو آ جاتا ہے، نعوذ باللہ۔ جیسے سورہ اخلاص سب کو معلوم ہے، یاد ہے؟ سورہ اخلاص میں سب سے پہلا لفظ کیا ہے؟ قل ہے، قل، قاف لام پیش، قل،
قل کے معنی ہوتا ہے کہنا، کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آرڈر ہے اس میں اللہ کے نبی کو، کہہ دیجئے۔ لیکن ہمارے بھائی، ہم خاص کر کے انڈیا پاکستان بر صغیر کی بات کرتے ہیں، ورنہ عرب لوگ تو ماشاءاللہ اچھی تلاوت بھی کرتے ہیں اور تجوید کا پورا خیال کرتے ہیں کیونکہ وہ ان کی زبان ہے۔ ہمارے یہاں بھائیوں میں کیا ہے، انڈیا پاکستان کے بر صغیر کے مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ایک تو ہماری تکلیف یہ ہے کہ ہم سیکھنا نہیں چاہتے، اور سیکھتے ہیں تو بھی غلط سیکھتے ہیں بعض دفعہ، اور بعض سیکھتے ہیں تو بعض لوگ اچھا سیکھتے ہیں۔ تو سیکھنا ضروری ہے، بعض بھائیوں میں بعض بہنوں میں کوتاہی ہوتی ہیں، تو اس سلسلے میں قل هو اللہ احد کو ایک بڑی تعداد پڑھتی ہیں جو تجوید نہیں جانتی۔ قل هو اللہ احد، قل هو اللہ، قل ہو، کل پڑھتی ہے، کل، کل، یہ کل جو ہے یہ معنی کو پورا بدل دیتا ہے۔ کل کہنا، کاف لام پیش، کل، کاف ہے یہ، لوگ پڑھتے ہیں تو اس کا معنی ہوا کھانا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھائیے۔ ہم جبکہ اللہ نے کہا قل، آپ کہہ دیجئے، تو کہنے کے بجائے معنی بدل گیا کیا؟ کھائیے۔ تو آپ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے کہ ایک لفظ کو غلط ادا کرنے کی وجہ سے معنی میں پوری تبدیلی واقع ہو۔ قل کہہ کر کے کہا جا رہا ہے کہ کھائیے، اور قل کہہ کر کے کہا جا رہا ہے کہ، قل کہہ کر کے کہا جا رہا ہے کہ کہیے، اور قل کہہ کر کے کہا جا رہا ہے کہ کھائیے۔ اور مسلمان اس کو پڑھتے ہوئے اس کی اصلاح کرنے کی فکر نہیں کرتے۔ اس لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول بڑی اہمیت کا حامل ہے، جنہوں نے کہا کہ جودو القرآن، قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھو، یعنی اس کو تمام حروف کو مخارج کے ساتھ ادا کرتے ہوئے۔ اور اس کے بعد دیکھیے بات جو میں نے شروع کی تھی وہاں پر واپس آ گئے۔ قرآن کے مخارج اور صفات نہ معلوم ہو تو اس میں لحن یعنی غلطی ہونے کا اندیشہ ہے۔ قرآن کے جب مخارج معلوم نہ ہو اور اسی طریقے سے صفات معلوم نہ ہو، پھر اس میں کیا ہے؟ غلطی یعنی لحن ہونا یقینی ہے، اندیشہ، اندیشہ یعنی یقینی ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، جس سے گناہ مل سکتا۔ جب انسان مخارج اور صفات اس صورت میں اس سے غلطی ہونا یقینی ہے، اور یقین اگر وہ جان کر کے کرنا ہے تو پھر گناہ ملے گا۔ اس لیے تجوید کا سیکھنا ضروری تھا۔ اس سوال کا جواب آپ کو سب سے آخری سطر میں مل رہا ہے کہ قرآن کے مخارج اور صفات نہ معلوم ہوں تو اس میں لحن یعنی غلطی ہونے کا اندیشہ ہے، جس سے گناہ مل سکتا ہے۔ اس لیے تجوید سیکھنا ضروری ہے، اس لیے تجوید سیکھنا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ تو آپ لوگ تجوید کو اس نیت اور ارادے سے سیکھیں اور پڑھیں کہ اس کے بغیر قرآن پڑھنا ممکن نہیں ہے۔ اگر ہم قرآن پڑھیں گے تو مخارج میں بھی غلطیاں ہوں گی، حروف کی ادائیگی میں بھی غلطی ہوں گی، اور صفات میں بھی غلطی ہوں گی، اور ان تینوں چیزوں میں غلطی ہونا، اگر جان بوجھ کر کے موقع تھا نہیں سیکھے، سیکھ چکے تھے لیکن اس کے باوجود غلط پڑھ رہے ہیں، تو پھر اس میں گناہ یقینی ہے۔ اس لیے ہمیں تجوید سیکھنا ضروری ہے۔ تو آپ لوگوں کو جو یاد کرنا ہے وہ تجوید سیکھنا کیوں ضروری ہے، یہ پورا چیپٹر آپ کو یاد کرنا ہے کل، اور سنانا بھی ہے۔ تجوید کا لغوی معنی کیا ہے؟ جود یجود تجویدن، اچھا کرنا، بہتر بنانا۔ تجوید کا اصطلاحی معنی کیا ہے؟ حروف کو اس کے مخارج اور کلمات کو اس کے صفات کے ساتھ ادا کرنا۔ تجوید سے پڑھنے کا فائدہ، حکم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ ترتیلا، قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھیے۔ ترتیل کا مطلب کیا ہے؟ علی رضی اللہ عنہ نے اس کا معنی یوں بیان فرمایا، هو تجوید الحروف ومعرفت الوقوف، یعنی حروف کو ان کے مخارج کے ساتھ پڑھنا اور وقف کی پہچان۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جودو القرآن، قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھو۔
قرآن کے مخارج و صفات نہ معلوم ہوں تو اس میں لحن یعنی غلطی ہونے کا اندیشہ ہے، اس سے گناہ مل سکتا ہے، اس لیے تجوید سیکھنا ضروری ہے۔ آپ لوگوں کو اتنا پورا یاد کر لینا ہے زبانی طور پر۔ جی، اس کے بعد اگلا جو چیپٹر ہے وہ تلاوت قرآن میں تعوذ اور تسمیہ کا طریقہ۔ قرآن مجید ہم شروع کریں، تلاوت قرآن یعنی قرآن کی تلاوت جب ہم شروع کریں تو تعوذ کا مطلب ہوتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا، تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا۔ تو قرآن کی تلاوت میں اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنے کا، تعوذ اور تسمیہ کا طریقہ کیا ہے، کیسے پڑھیں گے؟ تو اس کے یہاں پر تین طریقے بتائے گئے۔ نمبر ایک، آغاز تلاوت، یعنی بالکل شروع کر رہے ہیں آپ قرآن کی، تو اس میں تعوذ اور تسمیہ دونوں پڑھیں گے۔ جب آپ شروع کریں گے، مثال کے طور پر آپ نے قرآن مجید کو کھولا، اوپن کیا، اور آپ مثال کے طور پر دوسرے پارے سے شروع کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ کیا کریں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ اس طریقے سے آغاز تلاوت میں آپ کو تعوذ یعنی اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں پڑھنا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے دوران تلاوت سورہ آ جائے، دوران تلاوت یعنی آپ نے قرآن کی تلاوت شروع کر رکھی تھی، پڑھتے پڑھتے درمیان میں کوئی نئی صورت آ گئی تو آپ کو صرف وہاں پر بسم اللہ پڑھنا ہے۔ یہ تینوں طریقے آپ کو زبانی یاد رکھنے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ میں پڑھ رہا ہوں، آپ دیکھیے، میں تلاوت شروع کر رہا ہوں پہلے، اس کے بعد دوران تلاوت مجھے کیسے آگے بڑھنا ہے اس کی میں، آغاز تلاوت سے دوران تلاوت کیسے پڑھا جائے گا اس کی میں ترتیب آپ کو بتا رہا ہوں نئی سورت کی شروعات سے پہلے پہلے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم۔ دیکھیے، اس کو کہتے ہیں دوران تلاوت سورہ آ جائے تو بسم اللہ پڑھنا۔ میں نے سورہ بقرہ کی آخری آیت پڑھی، یہ میری آغاز تھی، سمجھ لیجئے، سورہ بقرہ کے آخری آیت سے میں نے شروعات کی، آغاز تلاوت، وہاں پر اعوذ باللہ بسم اللہ دونوں پڑھا میں نے، لیکن جب فنصر علی القوم الکافرین ختم ہوا، وہاں پر سورت ختم ہوئی سورہ بقرہ، تو نئی سورت سورہ آل عمران سے پہلے بسم اللہ موجود ہے، تو میں نے وہاں پر صرف بسم اللہ نہیں پڑھا۔ اس کو کہتے ہیں دوران تلاوت سورہ آ جائے تو صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ دوران تلاوت وقف ہو جائے، دوران تلاوت کیا ہو جائے؟ وقف ہو جائے، تو صرف تعوذ یعنی اعوذ باللہ پڑھے۔ مثال کے طور پہ پھر سے میں ایک مثال دے رہا ہوں، میں شروع کر رہا ہوں آغاز تلاوت سے، آپ کو میں تینوں طریقے ایک ہی ترتیب میں بتا دے رہا ہوں۔ جیسے
الشيطان. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا الآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. بھائی ذرا پانی لے کے آؤ، پیاس لگی ہے مجھے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. جی، یہ ہے طریقہ. یہ تیسرا دوران تلاوت وقفہ ہو گیا. میں نے کیا مانگا؟ پانی مانگا، یعنی وقفہ ہو گیا. قرآن کی تلاوت کٹ گئی، اس کو کہتے ہیں وقفہ کا. تو اب یہاں پہ کیا کرنا؟ صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا. تو تلاوت قرآن میں تعوذ اور تسمیہ، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ تین طریقے جو آپ کے سامنے یہاں پر ذکر کیے، اور الحمدللہ میں نے آپ کو تینوں طریقوں کے طریقے بھی بتا دیے پڑھ کر کے کہ کس طریقے سے پڑھا جاتا ہے. تلاوت کے تین طریقے ہیں، یعنی آپ قرآن کی تلاوت تین طریقوں سے کر سکتے ہیں. نمبر ایک، ترتیل کے ساتھ. ترتیل کا مطلب بہت ٹھہر ٹھہر کر کے اور اطمینان کے ساتھ. ترتیل کی تعریف کر رہے ہیں، دیکھیں یہاں پر کہتے ہیں ترتیل کہتے ہیں تجوید کے ساتھ آہستہ آہستہ قرآن کی تلاوت کرنا. تجوید کے ساتھ، ایسے ہی نہیں جان بوجھ کر کے ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھنا نہیں، بلکہ تجوید کے ساتھ آہستہ آہستہ قرآن کی تلاوت کرنا، جیسے کسی جلسے کی افتتاح میں پڑھا جاتا ہے. جلسہ یعنی اجلاس وغیرہ میں، جیسے میں پڑھ کے بتاؤں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. اس کو کہتے ہیں ترتیل. تجوید کے ساتھ آہستہ آہستہ قرآن کی تلاوت کرنا. میرے پڑھنے میں آپ کو تجوید کی کہیں مسٹیک نظر آئی؟ نہیں ہے. اس کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کی. اور ایک ترتیل کی مثال جیسے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
اس کو کہتے ہیں ترتیل۔ اور عام طور پر جب اجتماعات ہوتے ہیں، جلسے ہوتے ہیں، پروگرام ہوتے ہیں، تو اس طریقے سے ٹھہر ٹھہر کے پڑھا جاتا ہے۔ لیکن آپ کو میں ایک بات یہاں پر بتا دینا چاہتا ہوں، بطور یاد دہانی اور تنبیہ کے، کہ جو لوگ قاری عبد الباسط اور اس طریقے کے جو قراء حضرات کی نقل کرتے ہوئے کان پہ ہاتھ رکھ کر کے لمبی لمبی سانسیں پھلا پھلا کر کے، اور یہ سب یہ بناوٹ ہے، یہ ترتیب غلط ہے۔ اللہ عز و جل نے قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھنے کے لیے کہا، اس کا صحیح طریقہ یہی ہے جو میں نے آپ کو لہجے میں بتایا، ٹھہر ٹھہر کر کے۔ اس کو بہت زیادہ کھینچنا، جان بوجھ کر کے سانس لمبی کرنا، اور جو ہے جھوم جھوم کر کے کانوں پہ ہاتھوں پہ قاری رقیہ، قاری عبد الباسط اور دیگر جو قراء حضرات پڑھتے ہیں، اور جو ہے نسوں کو کھلا لینا، یہ سب چیزیں تجوید کے خلاف، تجوید کے خلاف ہے۔ اب آپ کہیں گے اتنے بڑے قاری تجوید کے خلاف کیسے پڑھتے ہیں؟ تو یقیناً وہ ایک رسم بن گئی ان لوگوں کے ہاں، کہ اس طریقے سے ایک نیا ہم طریقہ اختیار کریں، لہذا ان کی وجہ سے بہت سارے جو ہے عرب کے قراء ہیں، جو سعودی اور اس طرف کے، وہ قراء اس کو پسند نہیں کرتے۔ ان کی ترتیل کی، ان کی جو قاری عبد الباسط کی ترتیل کی جو قرت ہے، نارمل انداز میں جو پڑھتے ہیں، بہترین ہے، اور آپ کو حرم میں بھی سنائی دے گی انشاءاللہ، وہاں پہ بھی لوگ وہاں ان کی ریکارڈنگ میں چلتی رہتی ہے۔ لیکن جو وہ جس طریقے سے قرت کرتے ہیں، وہ قرت کبھی بھی آپ کو حرم میں سننے کو نہیں ملے گی۔ اس لیے ترتیل کا یہی صحیح طریقہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا۔ نمبر دو، ترتیل کے بعد ہے تدویر۔ تلاوت یعنی قرآن پڑھنے کا دوسرا طریقہ کیا ہے؟ تدویر کا مطلب تجوید کے ساتھ ترتیل کے مقابلے میں تھوڑا تیز پڑھنا، جیسے باجماعت نماز میں پڑھا جاتا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين۔ سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى۔ اس کو کہتے ہیں تدویر، یعنی تدویر کا مطلب تجوید کے ساتھ ہی پڑھا جائے گا، مگر ترتیل سے تھوڑا آگے، تھوڑے سا تیز، اس کو نمازوں میں ہم پڑھتے ہیں۔ تلاوت کا تیسرا اور آخری طریقہ ہے حدر۔ حدر کہتے ہیں تجوید کے ساتھ تدویر کے مقابلے میں تھوڑا تیز، جیسے ہم تراویح میں پڑھتے ہیں، جیسے الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى۔ اس کو کہتے ہیں حدر، یہ حدر کا طریقہ۔ یہ تینوں ترتیل، تدویر اور حدر، ان تین طریقے سے قرآن پڑھنے کا ثبوت ہمیں ملتا ہے تجوید کے اندر۔ اس کے علاوہ جو حضرات تراویح میں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنے کے چکر میں، یا زیادہ پاروں کے پڑھنے کے چکر میں، مثلا ایک دن میں 3 پارے، ایک دن میں 5 پارے، ایک دن میں 10 پارے، الحمد للہ رب العالمین، اس طریقے سے پڑھنا، یہ قرآن کی توہین ہے۔
اور یہ کہے کہ یہ حدر ہے، یہ غلط، یہ حدر نہیں ہے، یہ توہین ہے قرآن کریم کی۔ اس لیے جو حدر کا طریقہ ہے میں نے آپ کے سامنے بتایا، صحیح طریقہ یہی ہے۔ اس سے زیادہ تیز پڑھنا میں سمجھتا ہوں کہ تجوید کے اصول کے خلاف ہے۔ یہ تین طریقے تلاوت کے جو ہیں آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ تو بحمد اللہ تعالی آپ نے 5 پیج آپ نے تجوید کے، تحسین التجوید کے پڑھے، جس کے اندر کئی باتیں آپ نے پڑھی۔ تجوید سیکھنا کیوں ضروری ہے، تجوید کے ساتھ ساتھ جو ہیں تلاوت کے کتنے طریقے ہیں، اور تعوذ اور تسمیہ یعنی بسم اللہ اور اعوذ باللہ پڑھنے کے کتنے طریقے ہیں، یہ ساری چیزیں آپ لوگوں نے پڑھی۔ میں امید کرتا ہوں آپ لوگوں سے، اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس کو یاد کر لیں گے، ساری چیزوں کو زبانی، کیونکہ یہ سب چیزیں آپ کی روزمرہ کی زندگی میں یوز اور استعمال ہونے والی ہیں، لہذا آپ لوگ اس کو یاد کر لیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ لوگوں میں سے کسی کا کوئی سوال اس تعلق سے ہے تو ضرور پوچھ سکتے ہیں۔